نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن اتخذ من فريضته شيئا قال رب تبارك وتعالى انظروا لعل عبده من تطوعه ويكمل بها ما اتخذ من فريضته ثم يكون سائر عمله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر وہ ٹھیک نکلی تو یہ شخص کامیاب و کامران ہوگا اور اگر وہ ٹھیک نہ نکلی تو خسارہ اور نقصان میں رہے گا. اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل اعمال بھی ہیں. چنانچہ فرائض کی کمی ان نوافل سے پوری کر دی جائے گی. اس طرح دوسرے تمام اعمال کا معاملہ ہوگا. اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض میں کمی کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے ان فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا جو فرائض میں مسلمان سے کمی اور کوتاہی ہو گئی. کیونکہ فرائض سے بندہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اور نوافل سے وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. اس لیے اس رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں جہاں فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے وہیں پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرے. کیونکہ فرائض کی کمی اگر کم نکلے تو اس فرائض کی کمی کو نوافل سے تو پورا کر دیا جائے گا. جس طریقے سے اگر 1 تولہ سونا میں کمی آ جائے تو اس 1 تولہ سونے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی کھوٹ ملا دی جائے تو 1 تولہ سونا مکمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کے فرائض میں تھوڑی سی کمی اگر آ گئی تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے اللہ اس مسلمان کے اس کمی کو نوافل سے پورا کر دیں گے. نوافل ایک ایسی عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام خصوصاً نبی علیہ السلام اور صحابہ اور دوسرے اہل اللہ کے ہاں یہ بڑا اہتمام سے پڑھی جانے والی عبادت ہے اور اس کا بڑا ثواب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ نبی علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بھرم آ جاتا۔ حدیث پاک میں فرمایا حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے۔ اور صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، بخش دیے ہیں، پھر اس قدر مشقت والی تکلیف دہ عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، سید الانبیاء بنایا، تو میں اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نفل کا اہتمام کروں۔ تو یہ بات بھی ایک ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، جس بندے کے اوپر اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کا کرم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ سجدے کرے، لمبے سجدے کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اور انعام کرے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آج 3 رمضان المبارک اور 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی راتوں میں جب عبادت کرتی، سردی کی راتیں ختم ہو جاتی تو حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ کے ابھی سجدے ختم نہیں ہوئے تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نیک بندے عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے وہ کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بھرم آ جاتا۔ حدیث پاک میں فرمایا حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے۔ اور صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، بخش دیے ہیں، پھر اس قدر مشقت والی تکلیف دہ عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، سید الانبیاء بنایا، تو میں اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نفل کا اہتمام کروں۔ تو یہ بات بھی ایک ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، جس بندے کے اوپر اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کا کرم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ سجدے کرے، لمبے سجدے کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اور انعام کرے۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آج 3 رمضان المبارک اور 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی راتوں میں جب عبادت کرتی، سردی کی راتیں ختم ہو جاتی تو حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ کے ابھی سجدے ختم نہیں ہوئے تیری رات ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نیک بندے عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو مسلمان رات گزارے سجدے کی حالت میں اور کھڑے ہو کر، یہ اللہ کے رحمان کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے بڑے قریب بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں 5 نوافل کا خصوصاً اہتمام کیا جائے، عام حالات میں بھی، لیکن رمضان المبارک میں کی عبادت کرنے سے ہر ایک کا شوق ہوتا ہے، اس لیے 5 نوافل کا خوب اہتمام کریں۔ سب سے پہلا نفل جو ہے، سب نوافل سے افضل ترین نفل اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔
جس کی تعداد 2 سے لے کر 12 تک نبی علیہ السلام نے پڑھی، لیکن نبی علیہ السلام کا